بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں واد فیضی. ناظرین، عجیب سے معاملات ہیں. جب ہم تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ سازشوں کا شکار ہو کے رہ گئے. ہم نے یہ دیکھا کہ دہشت گردی کے افریط سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئیں، لیکن پھر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ سہولت کاری کی جا رہی ہے اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان بدبختوں کو ڈھیل دی گئی، ان کو پناہیں دی گئیں کہ جو ہمارے جوانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے رہے، جو مساجد ہوں، امام بارگاہیں ہوں، چرچ ہوں، پارک ہوں، وہ معصوم بچوں کے جھولے ہوں، وہاں پہ بھی ہم نے لاشیں دیکھیں، وہاں پہ بھی ہم نے آہو بکا سنی، وہاں پہ بھی وہ پکار سنی کہ کوئی ہے. لیکن جب ہم کسی چیز کی طرف چل نکلتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہمارے وطن عزیز کے امن و امان کو تہو بالا کرنے کے لیے سازشیں سامنے آ جاتی ہیں. قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ بہت ساری باتیں سامنے آئیں کہ کس طرح سہولت کاری کی گئی، کس طرح دہشت گردی کو دوبارہ سے سر اٹھانے کا موقع دیا گیا. ذمہ دار کون ہے اور کیوں کر ہے، اس پہ بات کریں گے. اور پروگرام کے دوسرے مرحلے بات کریں گے کہ پوری دنیا میں جو مسیحی برادری ہے وہ ایسٹر وہ منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. ان کے بھی روزے تھے، آخری روزہ آج ان کا بھی افطار ہو چکا. ان روزوں میں انہوں نے کیا کیا اور اقلیتوں کا کیا کردار ہے پاکستان میں، اس پہ بات کریں گے. لیکن پہلے مرحلے میں میں ویلکم کروں گا وزیر مملکت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور ترجمان ہیں جناب فیصل کریم کنڈی. بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے آنے. جی السلام علیکم. تھینک یو. کنڈی صاحب، یہ کل بھی ہم نے سنا، اب مجھے 32 سال ہو گئے یہ صحافت میں اور میں لکھ کے میری بھی انگلیاں جو ہے نا گھس گئی ہیں. آپ نے خود قربانیاں دیں، کے پی کے اندر کیا حال تھا. آپ نے ایک بیان بھی کچھ عرصہ پہلے دیا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر بھی علاج کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کا. یہ کیسے سب کچھ ہو جاتا ہے اور کہاں سے سرا پکڑنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اس ملک کا ایک المیہ ہے، ایک انفارچونیٹ وہ ہے کہ جب اس ملک میں جب تک ہم سزا جزا کا عمل نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. آپ 32 سال اور بھی اس طرح لکھیں اور پروگرام کریں اور یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. ہمیں اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں، ماضی سے جو ہم نے کچھ ہوتی ہے، بندہ آپ مجھے بڑا نصیحت کریں کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن جب تک میں اس پہ ٹھوکر نہیں کھاؤں گا اس وقت تک وہ چیز نہیں ہوتی. نہیں، باز نہیں آؤں گے. اور ہم نے ایک اتنی افغان جنگ جو ہم نے لڑی اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پڑوس میں یہ جنگ ہوئی، یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یا ہمارے گھر تک آ سکتی ہے، وہ گھر ہمارے گھر تک آ گئی. پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے وہاں پر ان لوگوں کو آج بھی ہم جس طریقے سے کیونکہ ہمارے پڑوسی، ہم پڑوسی چینج تو نہیں کر سکتے، 2 سال بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدل سکتے. لیکن ہم نے ماضی کی کوتاہیوں سے سبق نہیں سیکھا اور یہ چیزیں دوبارہ ہم نئے تجربوں کے ساتھ کرتے رہے. میں تو پہلے بھی چند دن پہلے جب ہماری ایپیکس کمیٹی کی پشاور میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہمیں اپنی افغان پالیسی پہ بھی سوچنا چاہیے کیونکہ جب آپ کو ایک ڈاکٹر کی دوا سے آپ کی جو ہے صحت ٹھیک نہیں ہو رہی ہو تو آپ کو ڈاکٹر تبدیل کرنا چاہیے یا آپ کو دوائیاں چینج ہونی چاہیے یا وہی ڈاکٹر آپ کو دوائیں چینج کر کے دے گا. تو یہ ہمیں جو ہے اپنی چیز اس افغان پالیسی کو ریوائیو کرنا چاہیے. ویسے اس چائے کے کپ نے کیا فرق ڈالا تھا؟ چائے کے کپ نے بہت فرق ڈالا تھا. چائے کے کپ نے جو ہے یہ فرق ڈالا تھا کہ آج ہم دوبارہ اس آگ کے دلدل میں جو ہے دھکیلے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک مرض کی تشخیص نہیں کریں گے یا جب آپ ایک بنیاد رکھیں گے، اس میں جب آپ رکھیں گے کہ اس گھر کی یا آپ ایک پلازا بنا رہے ہیں، فلیٹس بنا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ 10 منزلہ بنانی یا 20 منزلہ بنانی، اسی بنیاد پہ آپ کے انجینئرز آپ کو بنیاد رکھ کے دیتے ہیں. اگر آپ وہ 5 جو ہے اس کی بنیاد ہو اور آپ رکھیں 10 منزلہ تو جب تک آپ بیماری کی تشخیص کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت آپ مسئلہ نہیں کر سکتے. پرابلم یہ ہے کہ آج دوبارہ ہم نے ایک جنگ لڑی. ہم نے سوات سے دہشت گردی کے خلاف جب ہم لڑ رہے تھے جنگ، ہم نے تقریباً جو ہے 25 سے 30 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کروا کر دوبارہ ان کو آباد کیا. ہم نے اپنے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کے، سیاسی لیڈروں کے، ورکروں کے، سول سوسائٹی کے، میڈیا کے لوگوں کی قربانی دی اور اس کے بعد ہم دوبارہ گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے ہیں. تو اس کی وجوہات تو پہلے دیکھیں کون ہمیں یہاں پر لے کے آیا. تو پکڑ ہوگی کسی کی؟ ہونی چاہیے. کل بھی میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی تھی اور بالکل ہونی چاہیے. پہلے ہمیں تو ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ بات ہوئی تھی، پہلے ہمیں تو بتایا جائے کہ ہمیں اس دلدل میں دھکیلا کس نے ہے.
پہلے اپنے اندر جو آپ کے اپنے دشمن بیٹھے ہیں، پہلے جب ہم اس کمرے میں ٹیبل پہ بیٹھے ہیں راؤنڈ ٹیبل، پہلے ہم اپنے دشمنوں کی تشخیص کریں کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں اس میں سے ہمارے کون دشمن کوئی نہیں ہے، یا ایگزیکٹلی پہلے اپنے لائنوں کو صاف کریں کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں، اس کے بعد پھر ہمیں دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں، ہماری جو سیکیورٹی فورسز نے جنگ لڑی ہے، ملک کے اندر جنگ لڑنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے. دشمن کے ساتھ لڑنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن گھر کے اندر لڑنا بڑی مشکل ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلی حکومت کی ہوتے ہوئے ہم بار بار ٹی وی چینلز پہ کہتے تھے کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہو چکے ہیں، دہشت گرد آ چکے ہیں، سیکیورٹی کے بہت. آج آپ دیکھیں کہ چاہے آپ کی مردم شماری ہو رہی ہے، چاہے پولیو کی ٹیم ہے، جو بھی ہے، روزانہ کی بیس پہ آپ کی سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، چاہے وہ پولیس کے نوجوان ہیں، چاہے فوج کے نوجوان ہیں. وہ قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں اس چیک پوسٹ پہ کھڑا ہوں، میں اس کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہوں، کسی وقت میرے اوپر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں. لیکن ہم ان کو سزا نہیں دے رہے ہیں جو یہ بیماری ہمارے گھر میں لائیں. جب تک آپ ان لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے، تو یہ بیماری بار بار اس ملک میں آتی رہے گی. کونڈی صاحب، یہ بات کہی جاتی ہے، ہم بھی دیکھتے رہے کہ بڑے عجیب حالات میں حکومت آپ نے سنبھال لی. کوئی عوام کو سکھ کا سانس جو ہے وہ کب تک نصیب ہو جائے گا؟ کوئی رمضان کے دن ہے. دیکھیں بالکل یہ لوگوں کا بڑا یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں، اگر ہم اس مشکل حالات میں بھی اگر ملک کو نہ سنبھالتے تو یہ ملک اور زیادہ خرابی کی طرف جاتا اور زیادہ مشکلات ہوتی جو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ شاید ہو جاتا. بالکل ہمیں سیاسی طور پر اس پہ نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ہم دے رہے ہیں، کیونکہ جب جس طریقے سے معاملات ہیں، لوگوں کو ہم نے سہولت دینی ہے، چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے کام کیا، اس حکومت کی ٹیم نے کام کیا ہے، حکومت کی ٹیم سے مراد میری یہ ہے کہ اکثر لوگ ٹی وی پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ نون پی ایم ایل این نون کا ورژن ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ورژن ہے، یہ فلاں جماعت کا ورژن ہے، پیپلز پارٹی سے سائٹ پہ ہے، نون سے اس سائٹ پہ ہے، ہر کوئی اسی پہ دے. لیکن نہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم اتحادی جماعتیں ہیں، ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. تو لہٰذا جس طریقے سے اس ٹیم نے کام کیا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے. جب ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے. ہم عوام کو سہولت دیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ پچھلی حکومت اور اس حکومت میں یہ فرق تھا. تبھی منہ دکھائی ہوگی. دیکھیں، لوگوں کے پاس آج سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، لوگوں کو بہت پتہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، کیا چیز ہے، کون ہمارے لیے ٹھیک کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. لہٰذا ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہے، اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں کہ اس چیز کی طرف ہم ایک بہتری کی طرف جائیں گے. لوگوں کی سہولیات میں جو ہے اضافہ کریں گے، ان کو اور سہولیات دیں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے ایک مفت آٹے کی جو وزیر اعظم صاحب اور اس حکومت نے وہ کی ہے، کہ اس کی ایک میکانزم میں مجھے ذاتی طور پر ایک اختلاف ہے، لیکن جو ہے ایک چیز جا رہی ہے، لوگوں میں ایک سہولت جا رہی ہے، آپ دے رہے ہیں. اس مشکل وقت میں بھی ہم غریب لوگوں کو اگر آٹا مفت دے رہے ہیں تو حکومت مطلب ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز بوجھ رکھ رہی ہے تو لوگوں کو دے رہی ہے. اس طریقے سے جو پیٹرولیم کی ایک پالیسی آ رہی ہے جس میں 2 لیٹر جو آپ کے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، درمیانی طبقے کے لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پہ سواری کرتے ہیں، ان کے لیے اگر وہ سہولت لے کے آ رہا ہے تو یہ ایک چیز ہے جو حکومت اس کے اوپر دیکھ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم پہلے 7,000 کی قسط دیتے تھے، اس کو ہم نے 8,500 کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی سہولیات بھی دے رہے ہیں، جس طرح ہم یوٹیلیٹی اسٹور پہ سہولیات دے رہے ہیں، باقی چیزوں پہ ہم نے سہولیات ان کو دی ہیں. تو یہ ہم چیزیں دے رہے ہیں لوگوں کو، مطلب یہ مشکل حالات میں بھی دے رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اور بھی زیادہ سہولیات دیں وقت کے ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ دیں گے. کونڈی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ یقیناً اسی میں سارے فیصلے ہونے چاہیے، ملک کے، معاشرے کے، آنے والی نسلوں کے حوالے سے بھی. لیکن یہ جو مخاصمت کا ماحول ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ، اور اسپیشلی فل کورٹ ہو، فل بینچ ہو، کیسے ہو، یہ چیزیں پارلیمنٹ میں ہی طے نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں طے ہونی چاہیے. انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہی جا کر جو ہے وہ، اگر آج آپ ماضی میں بھی دیکھیں، ہماری اور پی ایم ایل این کی پولرائزیشن تھی، ہماری مخالفت بھی تھی، عدالتوں میں بھی ہم جا کے چلے جاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف چیزیں، لیکن ہم نے ماضی کی چیزوں سے سیکھا اور ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف ہم گئے. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف گئے تو ہمیں یہ احساس تھا کہ ہمیں یہ معاملات، اپنی برادری کے معاملات آپس میں بیٹھ کر حل کرنے چاہیے. ہم یہ معاملات گھر سے باہر نہ نکالیں اور کسی اور جگہ پہ لگے جائیں. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی چیز مانتے، کوئی چیز نہیں مانتے. ہم آج بھی کہتے ہیں، جب ہماری اتحادی حکومت نے یہ بات کی کہ ہم نے کوئی ڈائلاگ نہیں کرنی عمران خان صاحب کے ساتھ، ہماری کل میٹنگ ہم نے کہا نہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ٹھیک، ہم پہلے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو پہلے ہم کنونس کریں گے کہ ہمیں ڈائلاگس کرنے چاہیے، پھر ہم جا کر ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں گے.
کیونکہ یہ اگر سول سوسائٹی کا کام نہیں ہے سیاستدانوں کو بٹھانا. یہ کسی ٹھیک ہے انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا, میں اس پہ بھی نہیں جاؤں گا. میں خود میٹنگ میں تھا, امتیاز عالم صاحب اور باقی میں اس چیز پہ بھی نہیں کہتا, لیکن بات ہے کہ اگر ہم نے بیٹھنا ہی ہے تو ہم آپس میں کیوں نہ بیٹھیں. ایگزیکٹلی تو اور کیوں. لہٰذا ہر ادارے کو اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ جا کر بیٹھے اور اپنے معاملات طے کریں تو پھر آپ اپنے گریبان میں بھی جا کے اپنے معاملات بھی طے کریں. اگر آج ہمیں جوڈیشری کہتی ہے کہ آپ اپنے معاملات بیٹھ کر طے کریں تو آپ بھی اپنے معاملات بیٹھ کر طے کریں, کیونکہ آپ کی جوڈیشری سے بھی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. اب اگر ہم آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج اعتراض ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا, آپ ایک پینل بیٹھیں اور آپ مجھ سے سوال جواب کریں, میں آپ کو جواب دوں. ٹھیک ہے. اگر آج سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ فل بینچ بنا دیں اور ہمارے خلاف ہی فیصلہ آ جائے اس پہ, ہم مانیں گے. پوری قوم دیکھے گی, پوری دنیا دیکھے گی, پوری پاکستان دیکھے گی کہ فل بینچ نے فیصلہ کر دیا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آج ایک جج یہاں سے آواز دے رہے ہیں کہ ہم اس کے حق میں نہیں تھے, اب 4-3 سے ایک فیصلہ آ گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کروں, ایک بل پیش کروں, اور اس پہ جو ہے اکثریت کہتی ہے کہ یہ بل ہم نے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اور اسپیکر کہ نہیں یہ بل ایکسیپٹ ہو گیا. ہاں نہیں وہ تو بنتا ہی. پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے تو مطلب اگر آپ کہیں کہ اقلیت کا فیصلہ جو ہے وہ اکثریت میں مسلط ہے, تو پھر آپ تو اسپیکر بولے میرے رولنگ کو آپ اوور رول بھی نہیں کر سکتے ہو. اور میں نے کیونکہ یہ فیصلہ میری کان نے جو ہے وہ یہ سنا ہے کہ یار جو ہے یس والے تھوڑے تھے اور نو والے زیادہ تھے, تو اس کے بھی ایک طریقہ ہے, پھر گنتی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, پھر گنتی ہوتی ہے, پھر گنتی میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کے کتنی. آپ خود کراتے رہے, ہم رپورٹنگ کرتے رہے, گنتی ہوتی ہے. پھر اب گنتی میں بھی اگر آپ پھر کہیں کہ میں گنتی بھی میں یہ بھی نہیں مانتا, یہ گنتی بھی ایسی نہیں ہے, تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, آپ نے بھی بات کی کہ آپ اپنی اتحادی جماعتوں کو کنونس کریں گے, لیکن ادھر سے جن سے مذاکرات کی بات ہم کر رہے ہیں, ادھر سے کبھی نہیں کرنی, کبھی کرنی ہے, کبھی وہ سینتے مارتے ہیں, اشارے کرتے ہیں, ادھر سے اشارہ آ جائے. پہلے ابا جی کہتے تھے, پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے, تو یہ اشارے بھی دیکھیں ہمیں سب پتہ ہے. دیکھیں ہم سیاست میں ہم نے آپ کے جیسے پہلے کہا کہ آپ کے برادری میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو اسکرپٹ دیا گیا تو ختم ہو گیا, اس کے آگے جو ہے نا ایکٹنگ کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا. دی اینڈ آ گیا ہے. دی اینڈ آ گیا. اینڈ کے بعد بھی انہوں نے فلم چلانی ہے. اچھا, اب وہ فلم اسے چلنی نہیں ہے. نیا اسکرپٹ جو ہے وہ اسکرپٹ رائٹر بھی جو ہے فارغ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں دیکھیں پھر بھی اگر انہوں نے کہا ہے, کیونکہ آج ہم سے آپ بھی سوال کرتے ہیں, میڈیا سوال کرتی ہے, آج پاکستان کے سنجیدہ طبقہ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ وتیرہ نہیں تھا کہ آپ بالکل ہی دروازے بند کر دیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں, ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں, ساری چیزیں بات کرتے ہیں, بالکل ہم کرتے ہیں. لہٰذا ہم اپنی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم جب پی ڈی ایم کا حصہ تھے اس وقت بھی یہ تھا, جب یہ اسمبلی بنی تھی تو ہمارے دوست کہتے ہیں ہم نے حلف نہیں لینا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ایگری کیا کہ نہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ان کے خلاف لڑیں گے. اور آج اس کی لڑائی کا یہ ہوا کہ دیکھیں آج پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لے کے ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دو. ہم کہتے ہیں نہیں, استعفیٰ آخری حربہ ہے. یس, آج جو پی ٹی آئی کے لوگ رو رہے ہیں نا کہ ہم نے استعفے کیوں دی اور ہم اسمبلی کیوں توڑی ہیں, وہ پھر ان کو آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں توڑنی تھی, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر لڑنا تھا. اب وہی چیز ہے کہ ہم اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو کنونس کریں گے, ان کا مینڈیٹ لے کر پھر ہم بیٹھیں گے. اور بیٹھیں گے صرف یہ نہیں کہ الیکشن بالکل ایجنڈے پہ ہوگا, لیکن پاکستان کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے, اکانومی کا ایشو ہے, یہ چیزیں بھی ہیں. شرائط پہ نہیں بیٹھیں گے, بغیر شرائط کے بیٹھیں گے, غیر مشروط بیٹھیں گے. سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد پھر اپنی ذات, پھر الیکشن اور چیزیں. اچھا, جب کل آپ کے اجلاس کا اعلامیہ یہ چل رہا تھا, ٹکرز چل رہے تھے, خبریں چل رہی تھیں, اسی وقت ہی بعض چینلز پہ مولانا اسد محمود کا چل رہا تھا جی کہ بیٹھنا ہی نہیں ہے, ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے, ملنا ہی نہیں ہے, مذاکرات نہیں. تو مان جائیں گی آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور ان کو کنونس کریں گے. اچھا چلیں, ان کو تو کنونس کر لیں گے, وہ جن سے مذاکرات کرنے ہیں ان کا ٹریک جو ریکارڈ ہے ہمیں بالکل پتہ ہے. جب آپ کو یاد ہوگا جب ان کا یہاں پر دھرنا تھا اور ڈی چوک پہ ان کا دھرنا تھا اور مذاکرات کر رہے تھے, اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب تھے, تو یہاں پر بیٹھے تھے, تو ابھی سرینا چوک تک نہیں پہنچے تھے تو عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی تھی. ہم کو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, وہ خود اپنے لیڈر سے کہتا ہے یار یہ. لیکن جو چیز بھی ہے ہم نے ڈیفینیٹلی آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں, آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں, کل بھی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو کم از کم اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات اس قوم کو دکھانا چاہتے ہیں, ہم اس قوم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اگر وہ بیک فوٹ پہ جائیں گے تو ہم قوم کو بتائیں گے ہم تو بیٹھ رہے تھے لیکن ان کا یہ تھا. اور میں ٹوٹلی اگر ہم اپنے اتحادیوں کو راضی کر لیں اور ان کو بولیں آؤ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں, مجھے پتہ ہے یہ بھاگ جائیں گے, لیکن ہم قوم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بھاگ رہے ہیں. پھر یہ بولیں گے نہیں ایسے ہو, پھر ویسے ہو, پھر یہ ہو, پھر وہ نہیں.
پاکستان کے ایشو پہ بیٹھیں گے. کن پوائنٹس پہ، کن نکات پہ یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ویسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونا چاہیے، جس کو ہم چارٹر آف پراسپیرٹی کہہ سکتے ہیں ملک کے حوالے سے. یہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی کے کندھوں پر انہوں نے خواب میں ایک دفعہ دیکھا تھا، ان کو لایا گیا تھا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس طرح کیس آگے. نہیں، ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک، پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، جس جماعت کو بھی دیتی ہے، اس کا جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان پر حکمرانی کریں. لیکن ہمیشہ پاکستان کی عوام نے مختلف سیاسی جماعتوں کو مینڈیٹ دیا ہے نا. ٹھیک ہے. آج پاکستان قوم پہ مشکل وقت ہے، آج اکانومی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے قوم پہ مشکل وقت ہے. کیا ہم نے ان کے متعلق نہیں سوچنا؟ کیا ان کے لیے ہم بات نہیں کریں کہ ہم نہیں بیٹھیں گے آج یہ الیکشن کرتے ہیں؟ الیکشن بالکل کریں گے الیکشن، لیکن قوم کے لیے، پاکستان کے معیشت کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے پہلے ان کے لیے ہم بیٹھیں گے. اس ایجنڈے میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور الیکشن پر بھی بات کریں گے. اچھا فیصل بھائی، یہ مجھے بتائیے گا کہ میں خود آل دا وے کور کرتا رہا جب سی پیک کا معاملہ ہوا. میں کبھی گوادر کے گہرے پانیوں میں ہوں، کبھی میں پاک چائنا بارڈر پہ ہوں. میں بیرون ملک 12 سال میں نے گزارے، تو میں نے آ کے جب یہ دیکھا نا تو میری اپنی ایک جو پاکستان سے محبت کی کیفیت تھی نا، وہ بڑی عجیب سی تھی کہ یا اللہ شکر ہے ادھر بھی ایسی چیزیں بننی ہیں، ادھر بھی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ رک گیا سارا کچھ. ابھی دوبارہ ٹریڈ شروع ہوئی ہے. اس پہ کب تک یہ ہوگا کہ بس بند کر دو جی، بس کھول دو جی؟ یہ اس پہ بھی کوئی ایکشن ہوگا کبھی ہماری زندگی میں؟ دیکھیں، بڑا انفارچونیٹ ہے جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے چائنا کے دورے کیے، ان پہ بڑے اعتراض ہوئے کہ جی یہ چائنا جا رہے ہیں. 13 دورے کر لیے، 15 دورے کر لیے. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے جو دورے کیے وہ کس مقاصد کے لیے کیے تھے. سی پیک کی بنیاد رکھی. اس کے بعد پھر اس کے آنے والی حکومت جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے، انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس چیز کو ایک ملک کی ترقی ہو رہی تھی، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں اس پہ جو ہے انہوں نے بالکل ہینڈ بریکیں کھینچ لی. اپنے دوست چائنا کو خفا کیا. ترقیاتی کام جو چائنا کا جو تھا، وہ جو میں سی پیک پہ تھا، وہ رک گیا. اور خفگی ان کی بڑی تھی. جب ہماری حکومت آئی، ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولے. فورن منسٹر صاحب نے اس پہ بڑے اہم رول ادا کیا. وزیر اعظم صاحب بھی گئے. ہم نے ان کو دوبارہ اپنا اعتماد بحال کیا، اور دوبارہ سی پیک جو ہے وہ اس پہ کام جو ہے دوبارہ تیزی سے بھی دوبارہ جو ہے وہ ایک مومنٹم پکڑ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. یہ ایسی چیزیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، یہ کسی کے لیے یہ نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اور یہ چیزیں کرنا کہ جی اگر میں یہ کروں گا تو فلاں کا نام ہوگا. دیکھیں، آپ جو کچھ بھی کر لیں، آپ نے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کا نام جو ہے احساس رکھ دیا، تو کیا آپ نے دلوں سے بے نظیر کا نام ہٹا کرتے ہیں؟ لوگ تو آپ ادھر بھی جاتے ہو کہتے ہیں تو بے نظیر کارڈ ہے. آپ احساس نہیں، آپ جو بھی کارڈ کا نام رکھ دیتے، لیکن جو جس کی بنیاد جس نے رکھی تھی، جس خاتون کے نام پہ تھی، لوگوں کے دل میں وہ ہے. بالکل ایسے ہی. نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج کل لوگ بڑے تیز ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، اویئرنیس ہے، ان کو پتہ ہے کون کیا کام کرتا ہے. اچھا جی، اب آپ نے لوگ بڑے تیز ہیں، اس نے تو بہت ہی تیز کر دیا ہے. ویڈیوز کے بھی بڑے چرچے ہوتے ہیں، آڈیوز کے بھی ہوتے ہیں. میں آخر میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ میڈیا چوتھا ستون اگر ہے، بس ٹیڑھا میڑھا ہی صحیح، باقیوں کی طرح ہی ہے، لیکن یہ کہ اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ یہ جو ہم بریکنگ نیوز کے نام پہ تھرتھلی مچانے کے عادی ہو. دیکھیں، اب تو ایکسپیکٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر ایز اے پولیٹیکل ورکر میں تو سمجھتا ہوں کہ میری ایکسپیکٹیشن ان سے بہت کم رہ گئی ہیں. کیونکہ آپ آج دیکھیں، آج اگر آپ میڈیا کی بات کریں، آپ جس ادارے کی بات کریں، جوڈیشری کی بات کریں، جوڈیشری تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ پولیٹیسائز ایک قسم کی ہو گئی ہے. لیکن میڈیا کی طرف اگر میں جاؤں تو میڈیا کے جو چینلز ہیں اور میڈیا کے آپ جو اینکرز ہیں، یہ اب اکثریت، میجورٹی کہوں گا میں، سارے نہیں کہوں گا، پارٹیوں کے ترجمان بن چکے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ چینل دیکھنے تو اس میں یہ ترجمانی ہے، اس پہ یہ ترجمانی ہے، یہ اینکر بیٹھے گا تو یہ فلاک ہے. اب آپ لوگ بلا رہے تجزیہ نگار. بھائی تجزیہ نگار ایک پارٹی کا تو اس کو لکھ لیں یار میں اس پارٹی کا ہوں. کیوں تجزیہ نگاری کو کی بےعزتی کرتے ہو؟ اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. میں اگر ایک پارٹی کا ہوں تو بیانیہ کس کا ہے؟ میری پارٹی ٹھیک ہے غلط ہے، میں بندہ ٹھیک ہوں غلط ہوں، میں پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میرے اپوننٹ ہیں، میرے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ ایک پارٹی کی ترجمان ہے، لیکن اوپنلی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ترجمانی بھی کر رہا ہوں اور میں تجزیہ نگار بھی ہوں، میرا نام بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی چینلز، میجورٹی اینکرز جو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ چیزیں ہوتی تھیں، وہ اب پارٹی کے ترجمان بن چکے ہیں، جو کہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے. میڈیا جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا. نو ڈاؤٹ. ابھی بھی ہماری کچھ ایسے چینلز رہ گئے، کچھ ایسے اینکرز رہ گئے جن کو لوگ سنتے بھی ہیں، جو کہ نیوٹرل ان کا ایک تجزیہ ہوتا ہے اور پارٹی کا نہیں ہوتا. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب تو یہ ہے کہ اگر آپ اگر ایک پارٹی کے نمائندے گنے جائیں گے نا،
آپ ایک پارٹی کے سائڈ لیں گے، اچھی بات بھی کریں گے، لوگ بولیں گے نہیں اس پارٹی کی وجہ سے ٹھپا لگ جائے گا. وہ ٹھپا جب لگ جاتا ہے پھر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹیشن تو بہت سی تھیں اور ہے بھی. اگر اپنا قبلہ ان کا اگر درست ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ باقی ان کی اپنی مرضی ہے، اگر پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں تو بالکل کریں، کون منع کرتا ہے ان کو. تطہیر کا عمل جو ہے وہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے وہ فوج ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ پارلیمنٹیرینز ہو، پولیٹیشین ہو، میڈیا ہو، جرنلسٹ ہوں، یہ تو رہنا چاہیے. لیکن کیا میں آخر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا فیصل بھائی کہ تقریریں ہم سنتے ہیں، ہم آپ کو بھی مسلسل، دیگر پولیٹیشینز کو بھی، لیکن سارا نزلہ سیاستدانوں پہ جو گرتا ہے تو باقیوں پہ بات کرنے کے حوالے سے کوئی پر جلتے ہیں یا ٹھیک ہونا چاہیے؟ اگر آپ جوڈیشری کے خلاف بات کریں گے تو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ جائیں گے. آپ فوج کے خلاف کریں گے تو غدار ہو جائیں گے. تو بس ایک سیاست ہم بھی بچ گئے پھر تو ہم ہی پنچنگ بیگ. بالکل ہے، ہم پہ آپ بالکل تنقید کریں، آپ کا جمہوری حق ہے کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہم عوام کو جواب دیں ہیں، یہ بھی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ہیں، وہ بھی انسان ہیں. اگر ہم میں غلط لوگ ہیں کہ ان میں نہیں ہو سکتے غلط لوگ؟ آپ دیکھ لینا. اب اگر ہم اس پہ جائیں، ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، بعد میں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے تھے؟ نہیں. ٹھیک. آج بھی ہم سپریم کورٹ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے کیسز سن رہے ہیں، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، محترم بینظیر بھٹو شہید کا کیس نہیں سن رہے. اور بار بار ہم نے ہمارے اس وقت بھی زرداری صاحب نے جب پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ریفرنس بھیجا. اس دن پرائم منسٹر شہباز شریف نے فلور پہ کھڑے ہو کر 4 اپریل کو ایک بات کی، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ 4 اپریل کو ہی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اور فیصلہ آ گیا. اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کری تو پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ یہ معاملہ ویسے کہیں رکے گا یا بڑھے گا؟ نہیں، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جس نے قربانی دے دیں، لیکن یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو چلانا کس نے ہے. اگر عدالتوں نے چلانا، سپریم کورٹ نے چلانا، بند کر لیں پارلیمنٹ، ان کو دے دیں کہ اگلا بجٹ جون میں آ رہا ہے، آپ بجٹ بھی بنا کے دے دیں، آپ حکومت بھی چلائیں. آپ نے وزیر اعلیٰ کے لیے آپ نے وزیرات تو آپ بناتے رہتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ اب ایک دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا پارٹی کا جو ہیڈ ہے اس کے کہنے پر آپ کے ایم پی ایز ووٹ کریں گے، اگلی اس میں چند دنوں میں کہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ فیصلہ کرے کون. پھر اگر آپ لوگوں نے ایسی حکومتیں چلانی ہے تو پھر آپ چلا لیں، پھر ہم چلے جاتے ہیں، ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں. پھر آپ لوگ پارلیمنٹ بھی آپ چلائیں، قانون سازی بھی آپ کریں، بجٹ بھی آپ دیں، ملک بھی پھر آپ چلا لیں. ان کے حوالے کر دیں. میں تو کہتا ہوں کہ چلے جائیں ساری پارلیمنٹ کی. اگر آپ لوگوں نے بڑا شوق ہے آپ چلا لیں ملک، یہ پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے تشریف لانے کا. ناظرین بہت ساری باتیں دل تھا، لیکن کچھ مہمانوں سے آپ کو ملواتے ہیں اس بریک کے بعد کہ ایسٹر اور اس میں اقلیتوں کا کردار. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے بات ہوئی ملک کی اہم معاملات کی، سنجیدگی کی، اور کس کس طرح اس ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے مہمان تھے. اب بریک کے بعد جو میں نے یہ پروگرام میں خوبصورتیاں اور اچھائیاں اور دعائیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھی خواہشات، اس پہ کوشش کی ہے ہم نے کہ ایسٹر، رمضان جس طرح مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، اسی طرح ہماری مسیحی برادری جو ہے اور کرسچنز جو ہیں وہ بھی ہم سے کافی بڑے روزے رکھتے ہیں. جنوں 8 پہرے ہی کہندے نے، مغرب کے بعد افطاری کی تو اس کے کچھ دیر بعد پھر روزہ شروع ہو گیا. روزوں سے ہم سبق کیا سیکھتے ہیں؟ صبر آیا ہمارے اندر؟ کوئی کسی کے بارے میں اچھے خیالات آئے ہیں؟ معاشرہ بہتر ہو رہا ہے؟ اور یہ بالکل مسلمان اور کرسچن جو اکٹھے روزے رکھ رہے، لیکن کیا ہم ایک دوسرے کا بطور انسان خیال کرتے ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں. میرے اپنے آپ سے بھی بہت سارے سوالات ہیں، آپ سے بھی ہیں، کہ معاشرے کے اندر برابری، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو سکھ کا سانس تو لینے دینا، لیکن ہم کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی فرقے کے نام پہ، کبھی ذات برادری کے نام پہ یہ جو ہم نے بت پال رکھے ہیں ان کو کیسے توڑیں گے، پاش کریں گے. اور اقلیتوں کا دیر از نو ڈاؤٹ بہت بڑا کردار ہے اس ملک کی ترقی کے اندر. اور میں ایک بات ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے صفائی کے لیے بس رکھنا ہے ان کو، یہ آگے کیوں نہیں بڑھیں گے؟ یہ کیوں نہیں جہاز چلائے اور میں اس میں بیٹھا ہوں؟ یہ کیوں نہیں پارلیمنٹ کے اندر ہوں اور قانون سازی کر رہے ہوں؟ ذہن کو بھی بدلنا ہوگا. اسی پہ بات کریں گے. کوشش کی ہے کہ
ایسا پینل جو آپ بھی جن کی باتیں سن سکیں اور کوئی آج ایک عزم لے کے ہم یہاں سے اٹھیں. محترمہ روت رخسانہ ہیں، لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ کی. بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. بینکار ہیں محترمہ شازیہ عارف، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور ہم نے گڑیا کو بلایا، اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کا نام ہے سحر ناز جٹ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. روز جی آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. جی جی. فلاسفی تو وہی ہے جو میرے روزوں میں آپ کے روزوں میں بھی وہی ہے کہ صبر اور برداشت ہے ویسے ہمارے معاشرے میں. ہمارا معاشرہ ہو یا کوئی اور معاشرہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ جہاں سماج ہے وہاں سماجی اچھائیاں بھی ہیں، وہاں برائیاں بھی ہیں. تو اس لیے دوسرے معاشروں کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی جہاں پہ اچھائیاں ہیں تو چند ایک برائیاں بھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں کہیں پر اتنا برداشت نہیں کر پاتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. سماجی تفریق کو لے کے، معاشی تفریق کو لے کے، جنسی تفریق یا مذہبی تفریق کو لے کے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے دوسرے مہذب معاشرے کرتے ہیں اور کام ہو بھی رہا ہے. کام ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے. میں ایک راؤنڈ پورا کر لوں تاکہ پھر. اچھا جی شازیہ جی، بہت سارے گلے ہوتے ہیں لوگوں کو. ماشاءاللہ آپ تو بینک میں بھی ہیں، آپ کو کوئی پرابلمس ہوئی اس حوالے سے کہ میں کرسچن ہوں تو میرے لیے ہرڈلز ہیں، ایسی کچھ چیز؟ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کرسچنس کے بھی روزے چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے بھی روزے چل رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ تو کبھی ہوا کہ ابھی ایک ساتھ روزے آ گئے ہیں تو چلو ایک ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن اکثر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں تو کرسچن سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے. اگر کوئی کھانے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں یار تمہیں شرم نہیں آ رہی، تم کیوں کھا رہے ہو. ان کو اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر ایک قوم کا چل رہا ہے تو دوسرا کا نہیں ہے، لیکن احساس وہی آپ نے جو کہا احساس ہونا چاہیے. ویسے میرے خیال میں دیکھیں، جس نے بھی روزہ رکھا، میں نے اپنے اور خدا کے اللہ کے درمیان وہ اپنا ایمان ہے. یہ کسی کے کھانے سے روزہ ٹوٹتا کوئی نہیں ہے. میں نے تو نہیں ٹوٹتا دیکھا آج تک کچھ. یہ کوئی انڈا جو ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ دیکھا میں نے. قدر خیال کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے جس کا نہیں روزہ، مجھے اس کا ریزن بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، لیکن ہم یہ انہی چیزوں سے بچنا ہے ہم نے. بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بی ایس ایم ایل ٹی. جی. اوکے. آپ یہ بتائیے کہ روزے بھی رکھے، ایسٹر بھی، خوشیاں بھی ہوں گی، منہ بھی میٹھے ہوں گے، سبق کیا ہم لے سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں اگر تو صرف پیٹ خالی رکھنے کو روزہ کہتے ہیں تو وہ غلط ہے. میرے خیال سے بھوکے رہنا صرف فاقہ ہوتا ہے. روزہ اصل میں وہ ہے کہ آپ اپنی برائیاں بھی چھوڑ دیں. آپ وہ جو آپ کے دل میں نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کو بھی چھوڑیں تو پھر وہ روزہ ہے. کھانا نہ کھانا یہ تو بس آپ نے ڈائٹنگ کر لی ہے، فاقہ کر لیا ہے. تو اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں چاہیے ہمارے اندر صبر آئے، ہمارے دل میں ان لوگوں کے لیے خیال ہے جو سارا دن بھوکا رہتے ہیں. اچھا جی روز جی، مطلب روزے آئے ہیں تو میری بیگم لڑاکی زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو بات سحر نے کی ہے کہ بھوکا رہنا تو کوئی بہادری نہیں ہے نا. یہ فلسفی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. بالکل. اس پہ چلے آ جاتے کہ کیا ہم وہ جو روح ہے اصل وہ بھی کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بس ہیں ہی؟ ہاں جی، ہاں میں بائبل مقدس کے ایک ورس شیئر کرنا چاہوں گی. بک آف یرمایا یعنی یرمایا کے نام جو کی معرفت جو ہم تک کلام پہنچا، وہاں پر خداوند خدا یہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو میں تم سے چاہتا ہوں؟ کیا جو روزہ میں تم سے چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں، بھوکے کو کھانا ملے اور جو غلام ہیں وہ آزاد ہوں، بیواؤں کی مدد کی جائے. تو خدا جو ہم سے روزہ چاہتا ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. اگر معاشرے سے ظلم ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی روزے کے جو فوائد ہیں، جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. اور ایک چیز میں یہاں پہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں ملک لوط اور سمورہ کی جو قوم تھی کہ وہ کیسے برباد ہوئی، تو ان کے برباد ہونے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہاں پر ظلم ہوتا تھا اور ظلم کے خلاف لوگ آواز نہیں اٹھاتے تھے. تو جہاں پر ظلم بڑھ جاتا ہے، اور کیونکہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی دراصل ظلم کو پروموٹ کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو لیکن یہ تفسیریں ہر ایک کی اپنی اپنی ہوگی. اگر میں معاشرے میں دیکھوں، میں کرسچن اور مسلم اور ہندو اور سکھ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، جو مقرر اٹھتا ہے وہ یہی الفاظ کیا ہے کہ وہ ساری، لیکن معاشرے کے اندر محبت پیار کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ
کہ بجائے بس سڑکوں پہ آ جائیے تو احتجاج کر لیے. ہاں جی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بڑی ہے, بجائے یہ کہ جیسے ایجوکیشن ریٹ ہمارا زیادہ ہوا ہے تو برداشت زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سلیبس میں بھی کچھ کمی ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, ویسے ہمارے ہاں تو شازیہ جی ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور ماں کی بڑی قدر و منزلت ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن یہ جو بات ابھی رود جی نے کی ہے کہ ہم سلیبس میں بھی کوئی مسئلہ اگر ہے تو وہ تربیت میں بھی اب کچھ مسئلہ نہیں آ رہا, وہ توجہ نہیں ہے. ماں بھی سارا دن ایسے پڑھ کے بیٹھی ہے, بچے بھی اندر لاجتا ہے, وہ کہیں وہ جنت دور نہیں ہو رہی. بات یہ کہ جس طرح کے ملک کے حالات چل رہے ہیں, جو معاشرے کے حالات چل رہے ہیں, اس وقت ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنا اپنا کام کریں, کہیں نہ کہیں سے پیسے کما لیں. تو باپ کے ساتھ ماں بھی نکلی ہوتی ہے گھر سے کمانے کے لیے. اب بچوں کو ذرا ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, بچے آ جاتے ہیں موبائل پہ, وہ دیکھتے ہیں سارا دن اس طرح کی چیزیں, تو اس لیے ان میں بھی برداشت کم ہوتی ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے کہ ماں باپ فکر نہیں کر رہے ہو یا تربیت نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کہیں نہ کہیں تربیت میں بھی فرق آ جاتا ہے. آج کل کی جو دور چل رہا ہے کمی رہ گئی ہے. یہ جو شدتیں ہیں ہمارے رویوں کے اندر, وہ مرد ہوں وہ عورتیں ہوں, ذرا سی بات پہ فلیئر اپ ہو جانا. اور ہم نے دیکھا ہے, میں خاص طور پہ میں نے افطاری سے پہلے اگر میں کوئی سفر کر رہا ہوں نا, میں نے لڑائیاں ضرور دیکھی ہیں سڑک پہ, اور ایک سپیڈ بہت زیادہ, تیز رفتاری, کچلتے ہوئے نکل جاؤ. یہ روزے کی یہ تو روح نہیں ہے نا. بالکل روزے کی یہ روح نہیں ہے. میں دیکھیں, اگر میں نے روزہ رکھا ہے نا تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے, میں نے اپنے ایمان کے لیے رکھا ہے. یہاں پہ ہر کوئی یہ شو کروانے پہ لگا ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب مجھے ہر طرح کا پروٹوکول یہاں پہ ملے, لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. خود پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا اور اپنے اللہ کا معاملہ ہے, آپ کیوں اپنا سب کے سامنے شو کریں. لیکن وہی بات ہے کہ برداشت کم ہو رہی ہے. میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہتی ہوں, اپنے ماں کے حوالے سے بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ پورے معاشرے سے سیکھ رہا ہوتا ہے, پورے گھر سے سیکھ رہا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ وہ باپ سے زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور جہاں پر اس کو سکھانے کے لیے جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک وائرس کی طرح ہوتی ہے, جس طرح کرونا وائرس تھا. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ساری ذمہ داری ایک ماں پہ ڈال دینا وہ نہیں برابر کے سارے. ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ کو پیار سے دیکھنے کا حج کا ثواب ہے. تو وہ ثواب تبھی ہے نا کہ باپ بھی تو باپ والی حرکت کرے نا. وہ تبھی, یہ دیکھیں یہ تو ہر میں معاشرے میں بیرون ملک رہا اتنا عرصہ, تو میں نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہمارے یہاں تصویریں ہیں نا وہ ویسی نہیں ہیں, ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. گندگی آپ نے جس طرح شروع میں کہا رود جی کہ اچھائیاں پازیٹیوٹی ہے, نیگیٹیوٹی بھی ہے, ہر معاشرے میں ہوتی ہے. نیو یارک کے اندر کیا چاقو نہیں مارتے, لوٹتے نہیں ہیں, وہاں پہ بھی ہوتا ہے, فائرنگ کے واقعات بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یا آپ کے ہم بہترین مذہب کے پیروکار ہیں, تو ہمیں عملاً اس پہ ثابت کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے نا جی, باتوں سے نہیں. اچھا جی, آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہماری دعائیہ تقریبات ہوں گی اس میں یقیناً انسانیت کی بہتری کی بات تو ہوگی, ملک کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ملک میں یہ جو تضاد ہے مسلم کرسچن کا, یہ ایجوکیشنل لیول پہ بھی اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچرز کا ہوتا ہے. ٹیچرز جان بوجھ کے آ کے مذہب کے بارے میں بات کریں گے بچوں کو کہ آپ کا تو مذہب ایسا ہے, آپ یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے بالکل. کیونکہ ٹیچر کوئی بات کرتا ہے, اس کے بعد اسٹوڈنٹس بھی پوچھیں گے اچھا آپ کے مذہب میں سچ میں ایسا ہوتا ہے, سچ میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ تضاد ختم ہو جانا چاہیے میرے خیال سے. اور ہمارے جہاں تک مذہب کی بات ہے تو ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ محبت کرنی ہے ایک دوسرے سے, تو میرے خیال سے سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے بہت ساری معاشرتی برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی. رود جی سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, مطلب شام ایوننگ بھی, میں تو کرسمس ایو بیرون ملک تو عید پہ زیادہ زور ہوتا ہے, تو وہ یہاں پہ کیا ہے, افطاری کے بعد کام شروع ہو جائے گا یا اگلے دن کا انتظار ہوگا؟ نہیں, کرسمس میں اور ایسٹر میں یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ کرسمس ہم اس کی سیلیبریشن پہلے سے سٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن ایسٹر کیونکہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کا تہوار ہے, تو ہمارے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح جو ہیں وہ اتوار کے روز الصبح جو ہیں وہ جی اٹھے تھے, تو اس کے بعد ان کے جی اٹھنے کے بعد وہ سیلیبریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہیپی ایسٹر. اس سے پہلے نہیں, حالانکہ کئی لوگ مسیحی بھی 12 بجے رات کو کر دیتے ہیں وش, لیکن کیا نہیں جا سکتا. ہاں جی, صبح کے بعد پوپ اٹھنے کے وقت جب یسوع مسیح زندہ ہوئے اس کے بعد سیلیبریشن سٹارٹ ہوتی ہے ہماری. سیلیبریشن میں کیا کیا ہوتا ہے جی, سوئیاں کوئی
ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ में बोलूँ तो एक दूसरे के घर जाकर पूछने की तुसी की पकाया सानू दसो, अच्छा, और एक दूसरे के घर में देने भी जा रहे होते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो होता है, जिससे आप देख के कहते हैं कि क्रिसमस पे केक वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कैंडी और मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, कैंडी वगैरह। हाँ, आजकल तो बड़ा इजी हो गया है ना कि टॉफ़ी पड़ाओ तो निकलो जो है ना। लेकिन चलो जी, मैं फिर वही आ जाता हूँ, आपसे भी आपके से भी बात करता हूँ। मुझे ज़रा ये भी बताएं कि वो जो खानों की लज्जत, अब तो वो मसाले तो बहुत आ गए हैं मार्केट में, लेकिन वो जो ईद पे स्पेशली वक्त लगाना या ईस्टर या क्रिसमस पे, उसमें अपनाइयत, उसमें खुलूस, उसमें वक्त लगा के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए करना, वो कम नहीं होता जा रहा है वैसे? हाँ जी, टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, वहाँ हमें करीब करने के बजाय थोड़ा थोड़ा आप दूर भी कर दिया है। तो वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बचा फरमाया आपने। अभी आप कह रहे थे कि जो है वो कैंडीज़ की वजह से आसान हो गया, और मुझे लगता है कि शायद लोग कैंडीज़ देने भी नहीं जाते, अभी व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर दिए जाते हैं कि किसी भी मुंह मीठा हाँ जी, हाँ जी, यहीं से कार्ड्स भी भेज दिए जाते हैं, और इमोजीज कुछ ऐसे हैं केक वगैरह के वो सेंड कर दिए जाते हैं। अब जिस तरह हमारा कल्चर है शाज़िया जी, कपड़े शपड़े, जुतियाँ शुतियाँ, वैसे तो हर बंदा जुती ला के बैठा है लड़ा नाचते, लेकिन इसमें यह है कि वो जो बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है कि उनके लिए भी ऐसे ही होता होगा यकीनन। क्या करते हैं आप? चले लेट से सुबह ईस्टर है तो आज ईद के ना एक महीना पहले ही डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि बच्चों के लिए क्या लेना है, बड़ों के लिए। माँ बाप को पहले से ही फिक्र पड़ जाती है, वो अपना नहीं सोचेंगे, पहले बच्चों का सोच लेंगे और एक बताएंगे जी बच्चों की ये चीज़ रह जाती है, बच्चों की ये रहते हैं वो रहते हैं, तो वो उनके एक महीना पहले ही शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आखिरी दिन फिर आगे कहते हैं अभी कुछ रह गए वो आखिरी दिन भी स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, चूड़ियाँ, मेहंदी माशाल्लाह आपने लगाई हुई है, और चूड़ियाँ? हाँ जी, सब तैयारी है। अच्छा, वो आपने पहले तालीमी इदारों की बात की, तो आपका ख्याल है कि अगर ईस्टर हो या ईद हो या कोई भी ऐसे त्यौहार हो, तो उस पे मैं ये नहीं कहता कि कोई अपना मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब की जानब चला जाए, लेकिन क्या विश करना या उसको कम से कम स्माइली फेस के साथ तो मिल लेना चाहिए। तलखियाँ कैसे दूर करेंगे बेटा, ये मुझे बताएं। एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ भी है। आई वाज इन स्कूल, तो मुझे कुछ बच्चे आके विश कर रहे मैरी क्रिसमस, तो मेरी एक फ्रेंड कहती नहीं ये गुनाह है, गैर मुस्लिम लोगों को उनकी ईद पे विश नहीं करते। मेरे ख्याल से हमें इंसान हो के ये सोचना चाहिए कि दूसरों की खुशी में शरीक होना अच्छी बात है। मज़हब को छोड़ के एक इंसान होते हुए हम सोच लें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, इंटरफेथ हार्मनी, बैनुल मज़ाहिब आहमांगी की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इतनी कोशिशें करके भी अभी तक हम नताइज इसलिए नहीं हासिल कर पाए क्योंकि हम कुछ क़ुव्वतों को ये समझा नहीं पाए हैं कि बैनुल मज़ाहिब आहमांगी से हमारी मुराद क्या है। इसका जो मफ़हूम है यहाँ पर और मग़रिब में बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर शायद एक दूसरे के अंदर जम होने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब आहमांगी से सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें। और सर मैंने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान में देखें, अब अगर क्रिश्चियन है तो हिंदू भी है, सिख भी है, लेकिन किसी की ईद पर कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती क्योंकि ईस्टर तो आता ही संडे को है और क्रिसमस आता है 25 कायदे आजम की बर्थडे पर आ जाता है, तो वो कहते हैं जी ये इनकी इस तरह, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं देते। चलो ओके, 3 दिन की अगर ईद होती है, जिस तरह आप कह लें मुसलमानों की ईद है, ठीक है, मैं उनकी बहुत एहतराम भी करती हूँ, तो 3 दिन छुट्टी का ऐलान कर देते हैं। इसीलिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं भी एहतराम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे हैं, वो होना चाहिए, वो लाजिम है एक दूसरे। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी ऑफिस में ये कहा गया हो कि आपकी ईद है तो आप एक दिन और छुट्टी कर लें। वो कहते हैं नहीं, जो एक 25 की छुट्टी है वो छुट्टी है, उसके बाद आप ऑफिस है। पीसफुल कोहेजन जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको समझें कि वो है क्या ना। छुट्टी फिर बात की बात आएगी, जब तक हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना शुरू करेंगे, फिर अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो उस छुट्टी का भी कोई फ़ायदा नहीं जब हम बाहर निकल कर उसको प्रॉपर्ली सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ज़्यादा इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को समझते हुए दूसरे मज़हब के जो मानने वाले हैं उनके अकायद को उनके अकायद समझते हुए एहतराम करें। ये नहीं कि उनको अपनाएं, लेकिन उन जैसे मैं अच्छी चीज़ अपनाने में भी अर्ज कोई नहीं है, मतलब कलमा नहीं बदल रहे अगर हम, और अच्छी चीज़ मुझे आपसे मिलती है या मुझसे किसी को मिलती है तो वो अपना लेनी चाहिए। इसमें तो कोई अमर माने नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। लेकिन सर देखें, पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम में तो ये चीज़ साफ कही जाती है कि हर किसी को उसके हकूक दिए जाएं, ठीक है, जिससे हर मज़हब में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उसकी कमी है। लेकिन यहाँ पे शायद हुक्मरानों में थोड़ी सी कमी है। मैं आखिर में मेरी तकरीर सुनिएगा, मैं बताऊंगा जो वाइंड अप करूंगा।
یہ کیا ایسا ممکن ہے بیٹا کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ رہیں بھی، لیکن یہ جو شدتیں، میں بار بار ادھر ہی آنا چاہ رہا ہوں، تقریر ہے حضرت صاحب کی، تو اس میں جس طرح آپ نے بات کی کہ اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے، یہ ہر بندہ اپنے کعبے کے چکروں میں تو نہیں انتشار پھیلائے جا رہا؟ سر مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کا کوسچن. بھئی اپنے لالچ میں انتشار پھیلا دیں اور میرا نام بڑا ہو جائے اور لڑوا دو ان کو، ایسا نہیں لگتا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری مٹی جو ہے نا یہ بڑی کلرفل ہے، اور یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے. یہ جو انتشار ہے نا یہ اس دھرتی سے بلونگ نہیں کرتی. یہ کچھ قوتیں ہیں باہر کی جو یہاں پر انتشار لا کر پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہ ہم اس کو اپناتے ہیں اور نہ ہی کبھی اپنائیں گے. آپ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے لیے کر تو بہت کچھ سکتے ہیں. ہر انسان اپنے اپنے فیلڈ میں اگر اچھے سے کام کرے ایمانداری سے تو وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کر سکتا ہے. تو بس یہی ہے کہ اپنے کام کو اپنے کام سمجھتے ہوئے نہ کریں، بلکہ اس طریقے سے کام کریں کہ آپ کی پرسنالٹی سے دوسرے لوگ امپریس ہوں، وہ متاثر ہوں. شازیہ جی، اس ایسٹر پہ کیا عزم کرنا چاہیے پاکستان کے حوالے سے، وطنیت کے حوالے سے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب ایک قوم ہے اور سب سے پہلے انسانیت ہے. ہم سب انسان ہیں، اس کے بعد میں آتا ہے کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہے. ہمیں انسانیت کو فالو کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے جی؟ ہاں جی، میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ نفرتیں اس لیے بھی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تضادات کو دیکھنے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم سوچیں تو ہمیں بہت ساری اقدار ایسی مشترک بھی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے مذاہب ڈفرینٹ بھی ہوں لیکن ہم انسان تو ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہمارا مشترک قدر یہ بھی ہے کہ ہم سب پاکستانی بھی ہیں. اب ایک دوسرے کی جو مشترک قدریں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کو بانٹنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی میسج ہے ایسٹر کا بھی، کہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور جس قدر ہو سکے معاشرے میں امن کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیجیے. بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کا. مہربانی آپ کی بیٹا، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. میں لمبی چوڑی بات تو خیر کیا کروں گا، لیکن 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. جیسے پہلے بات ہوئی کہ جس نے روزہ رکھا اس نے فرض پورا کیا، جس نے حج کیا. وہ ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہوں گا. میرے والد مرحوم اللہ غنی کی رحمت کرے، ان کو ایک صاحب ملے تو نام ان کا حاجی محمد صدیق. انہوں نے کہا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا نمازی ریاض احمد. تو انہوں نے کہا یہ کی گل ہوئی؟ انہوں نے کہا یار اگر آپ نے فرض پورا کیا اور نام کا حصہ بنا لیا تو میں تو 5 وقت فرض پورا کرتا ہوں، تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ نام کے ساتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کی بات ہے. اور دوسری جو بات کی گئی کہ جو کرسچن یا جو ہندو یا جو سکھ یا جس بھی مذہب سے ہیں، ان کے دنوں میں چلیں آپ پورے ملک میں نہیں ہو رہی، ان اداروں کو چاہیے کہ اس سٹاف کو، ان ممبرز کو، انہیں ضرور تھوڑا ریلیف دیں اس خوشی کے موقع پہ، اور بونس شونس بھی دے دیں گے تو کوئی حرج کوئی نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے. اگر ہم آپس میں بھی اس طرح نہیں کریں گے تو معاملے پہلے ہی بڑے شدتیں بہت آ چکی ہیں. سیاست کو دیکھ لیجئے، اداروں کو دیکھ لیجئے، ہر مقرر جو ہے وہ مقرر آخر ہے، اس سے زیادہ جوشیلا کوئی نہیں ہے. یہ جوش کو تھوڑا کم کیجئے اور محبت پیار کو بانٹنے کی کوشش کیجئے، اور معافی بھی اللہ کے حضور، خداوند کے حضور مانگ لیجئے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. ہر رات کو معاف کر کے اور معافی مانگ کے سو جائیں گے تو صبح سکون سے اٹھ پائیں گے اور معاشرہ بھی ترقی کر پائے گا. اللہ ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.